السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ناصر کاظمی کی ایک غزل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ BS اردو کے حوالے سے میرے مزید لیکچرز دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو دیکھ لیجئے۔ ناصر کاظمی کے کلام کی سب سے بڑی خوبی یاد ماضی ہے، یعنی ماضی کی یاد، گزرے ہوئے واقعات کی یاد۔ یہ ناصر کاظمی کے اشعار، ان کی غزلوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور ان تمام شعروں میں، اس تمام غزل میں آپ دیکھیں گے کہ ناصر کاظمی ماضی کا راگ الا پر رہے ہیں۔ غزل کا مطلب ہے کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ مشکل الفاظ اس میں ہے نہیں، کیونکہ ناصر کاظمی ایسے شاعر ہیں کہ انہوں نے اپنی غزلوں کے لیے سادہ اور سلیس زبان کا انتخاب کیا ہے۔ ناصر کاظمی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرا دل گزشتہ کئی دنوں سے بے طرح دھڑک رہا تھا۔ پہلے تو میں اس کی وجہ نہ سمجھ سکا کہ میرا دل کیوں دھڑک رہا ہے، اس دھڑکنے کی وجہ کیا ہے، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے دل کو تمہاری یاد نے بے چین کیا تھا، یعنی میرے دل کے سارے موسم تم سے متعلق ہیں۔ جب تم مجھے یاد آتے ہو تو پھر میرا دل میرے قابو میں نہیں رہتا۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے دل دھڑکنے کا وہ سبب یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرا دل کیوں اچانک دھڑک رہا ہے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو آپ کی یاد مجھے آ رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ داغ دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے قابو نہ پہرو دل ناشاد آیا، او میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا۔ بالکل یہی موضوع ہے اس شعر میں بھی کہ میرا دل میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا، پہروں سے، کئی گھنٹوں سے میرا دل میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میں نے جس کو بھولا ہوا تھا، جس کو میں نے بلایا تھا، اس کی یاد مجھے آ رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ بالکل یہی موضوع ہے۔ اسی طرح فانی بدایونی کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے کہ اس کو بھولے تو ہوئے ہو فانی، کیا کرو گے وہ اگر یاد آیا۔ تو یہ تمام اشعار ہے، اس کا یہی موضوع ہے، آپ اس کو حوالے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے کہ آج مشکل تا سنبھلنا اے دوست، آج مشکل تا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے محبوب، دوست کا استعارہ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اے میرے دوست، ہجرت، جدائی اور اپنے پیاروں سے بچھڑنے کے دکھ کی وجہ سے آج میرا دل بے قابو ہو رہا تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے آج میرے دل کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن ایسے میں تیری یاد آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، میں تمہاری یاد میں اپنے تمام دکھ ایک ایک کر کے بھولتا رہا، اور بالآخر میرا دل سنبھل کر آرام و سکون محسوس کرنے لگا۔ یعنی دوست ہو جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ بالکل اسی طرح تمہاری یاد میرے بہت وقت پر کام آئی، یعنی مجھے بہت سے مشکلات تھے، لیکن اچانک آپ کی یاد آئی، تو آپ کی یادوں کی وجہ سے میرے وہ تکالیف اور مشکلات ختم ہو گئے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں یاد تیری آ گئی غم خوشی میں ڈل گئے، یاد تیری آ گئی غم خوشی میں ڈل گئے، ایک چراغ کیا جلا 100 چراغ جل گئے۔ بالکل یہی موضوع ہے، اور یہ شعر حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں آپ۔ اگلا شعر ہے کہ دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا۔ وعدہ شب کہتے ہیں رات کے وعدے کو۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا دن بڑی مشکل سے کٹا تھا، بڑی مشکل سے میرا آج کا دن گزر گیا۔ میں نے ادھر ادھر لوگوں سے باتیں کرتے دن گزارا، لیکن اسی دوران مجھے یاد آیا کہ تو نے رات کو میرے ساتھ ملنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ کے وعدہ شب، رات کے ملنے کے وعدے نے مجھے مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔
یعنی میں سارا دن گھوم پھر رہا تھا، لوگوں سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک مجھے تیرا وعدہ شب یاد آیا، ملنے کا وعدہ یاد آیا کہ آپ مجھ سے رات کے وقت ملیں گے، لیکن میرے دل کو پھر یہ خیال بھی آیا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح کے وعدے کرتے ہو اور پھر ملتے نہیں، تو اسی وجہ سے میں مزید پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا۔ اگلا شعر ہے کہ تیرا بھولا ہوا پیمان وفا، مر رہیں گے اگر اب یاد آیا۔ پیمان وفا یعنی وفا کا وعدہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب، تم نے مجھ سے محبت نبھانے اور بے وفائی نہ کرنے کا پکا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تو اپنا وعدہ بھول گیا۔ میں نے بھی دل کو سمجھا لیا کہ اب وہ کسی بھی صورت تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اب خدا نہ خواستہ اگر تمہارا وہ وعدہ مجھے یاد آ گیا تو پھر اس سے مجھے اتنی اذیت ہوگی کہ میری موت واقع ہونے کا امکان ہے۔ اسی وجہ سے وہ دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کہ مر رہیں گے اگر اب یاد آیا، یعنی آپ کا اگر وہ وعدہ مجھے یاد آیا تو پھر یہ میرے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شوہر طرب یاد آیا۔ شوہر طرب یعنی خوشیوں کا شہر یا نمازی کی بہترین مثال۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب مجھے محبوب کی یاد آئی تو یہ صرف اس کی اکیلے یاد نہیں تھی، بلکہ محبوب کی محفل میں گزارے ہوئے حسین لمحات بھی مجھے یاد آ گئے۔ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ، او گپ شپ، او دوست احباب اور رقیب و غماز تک سب مجھے یاد آ گئے، بلکہ مجھے وہ خوشیوں سے ہنستا بنستا سارا شہر یاد آ گیا جس میں میرے محبت کے شب و روز گزرتے تھے۔ چنانچہ خوشیوں کے اس شہر میں بیتی ہوئی مسحور کن گھڑیوں نے مجھے بے قرار کر دیا۔ یہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ جب 1947 میں ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان اور بھارت وجود میں آئے تو ناصر کاظمی نے ہجرت کی، یہاں پر آ گئے پاکستان میں، تو اسی وجہ سے وہ پرانی یادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محبوب کو، محبوب کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، وہ دوست احباب کو، سب اس کو یاد آ رہے ہیں۔ احسان دانش ایک اور بڑے شاعر ہے، شاعر مزدور، وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ گزر چکی ہیں جو احسان ان کی محفل میں، انہی قرار کی گھڑیوں نے بے قرار کیا۔ یعنی ان کی محفل میں نے جو دن راتیں گزاری ہیں، اس قرار کی گھڑیوں نے مجھے بے قرار کیا۔ مجھے اس وقت بہت سکون ملتا تھا، لیکن اب مجھے جب وہ لمحات یاد آ رہے ہیں تو میں بہت بے قرار ہو جاتا ہوں۔ حوالے کے طور پر یہ شعر ہے۔ اگلا شعر ہے کہ حال دل ہم بھی سناتے لیکن وہ جب رخصت ہوا تب یاد آیا۔ محبوب نے جب مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تو میں بہت خوش تھا کہ چلو اس ملاقات کے بہانے میں اس کو اپنے سچے عشق کی پوری تفصیل، اس کی جدائی میں برداشت کیے ہوئے دکھ اور رقیبوں کے طعنے وغیرہ سب کے بارے میں اپنے محبوب کو بتاؤں گا، جس سے ہمارا محبوب ہم پر مزید مہربان ہو جائے گا کہ آپ نے کتنی تکالیف گزاری ہیں جدائی میں۔ لیکن افسوس، جب وہ ملنے آیا تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا، اور مجھے تب ہوش آیا جب وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے بولنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ میں تو اس کی صورت کو دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ یعنی میرے دل میں بہت سی باتیں تھی محبوب کے لیے کہ میں یہ محبوب کو بتاؤں گا تو وہ مجھ پر مزید مہربان ہوگا، لیکن جب وہ سامنے آئے تو پھر میری زبان پر ایک بھی حرف نہ آیا۔ اسی وجہ سے تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ دل میں کہتے تھے ملے یار تو کچھ ان سے کہیں، سامنے ان کے نہ ایک حرف زبان سے نکلا۔ بالکل یہی موضوع ہے کہ اپنے محبوب سے ملیں گے تو دل کی تمام باتیں ان کو سنائیں گے، کس طرح ہم نے جدائی کے لمحات گزارے ہیں، کس طرح لوگوں نے ہمیں لعنت ملامت ہم پر بھیجی، یہ تمام ہم محبوب کو بتائیں گے، لیکن جب وہ سامنے آئے تو پھر ایک حرف بھی زبان سے نہ نکلا۔ آخری شعر ہے، مقطع ہے کہ بیٹھ کر سائے گل میں ناصر، میرا فیورٹ شعر، بیٹھ کر سائے گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ اچھا، سایہ گل یعنی پھول کا سایہ، گل فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ناصر کاظمی فرماتے ہیں کہ محبوب کی قربت ان کی نزدیکی میں
گزارے ہوئے حسین لمحات میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ وہ سب کچھ ہے، بس محبوب کے ساتھ گزرا ہوا وقت وہ میرے لیے سب کچھ ہے، وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ افسوس کہ نہ صرف مجھ سے اپنا وطن چھوٹا بلکہ دوست بھی جدا ہو گئے۔ آج جب میں ایک پھولدار درخت کے سامنے کے سائے میں بیٹھ گیا تو مجھے اپنا وہ حسین و جمیل دوست یاد آیا، اور اس کی جدائی میں نے بہت آنسو بہائے اور ہو برویا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی یہ ویڈیو، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔